مذاہب کے اندر عورت کی حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مذہب عیسائیت میں جو عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے، جو عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا بھی کہتے، اور جو عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود اس قوم کے اندر، اس مذہب کے اندر عورت کے استحصال کا ذریعہ یہاں تک تھا کہ عورت کو بالکل باندی اور لونڈی اور غلام سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب خواتین کے مخصوص ایام آتے، ان مخصوص ایام کے آنے پر عورت کو بالکل ایک بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا، اور اس کوٹری کے اندر ہی اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کے برتن سب کچھ علیحدہ کر دیے جاتے۔ وہ ماں کی شکل میں ہو تب بھی، وہ بہن کی شکل میں ہو تب بھی، وہ بیٹی کی شکل میں ہو تب بھی، یا وہ بیوی کی شکل میں ہو، بہر صورت عورت کے ساتھ یہ استحصال کیا جاتا تھا۔ اور یہودیت نے یہ کیا کہ انہوں نے افراد کے بجائے تفرید کا معاملہ کیا۔ سب سے پہلے تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو استحصال اس صورت میں ہوتا تھا، اسی مثال سے سمجھ لیں کہ عورت کے اگر مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان مخصوص ایام کے آنے پر بھی وہ عورت کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے، ایک بات۔ دوسرا، وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ عورت کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا، وہ یہ کرتے تھے کہ عورت کی باقاعدہ منڈیاں لگائی جاتی تھی۔ اب بھی یہودی مذہب کے اندر اور یورپ کے اندر جہاں جہاں یہودی آباد ہیں ان میں یہ خباثت اب بھی موجود ہے کہ وہ باقاعدہ منڈیاں لگاتے تھے، اور منڈیاں لگا کر کے عورتوں اور لڑکیوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ اور نیلام بھی اس طرح نہیں کیا جاتا تھا کہ پیش کی گاڑی میں بٹھائی ہوئی اور بہتا ہوا، نہیں، ان کے جسم سے لباس کو اتار کر، جسم کا ایک ایک عضو دکھا کر، ایک ایک عضو کی قیمت لگا کر کے ان کو نیلام کیا جاتا تھا۔ اور ایک تیسرا بڑا مذہب جسے ہندو کہا جاتا ہے، ہندو مذہب کے اندر عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک بڑی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ہندو مذہب کے اندر اگر عورت کا خاوند مر جائے تو عورت کو خاوند کے ساتھ، ان میں بھی مختلف مذہب کے اندر تقسیم در تقسیم، لیکن اکثریت ہندوؤں کی اکثریت کی آبادی، اور آج بھی یہ کیا جاتا ہے بہت سارے مذاہب میں، ہندو مذہب کے بہت سارے جو قبیلے ہیں، قومیں ہیں، ان کے اندر کہ خاوند فوت ہو جائے تو چونکہ آپ کو معلوم ہوگا ہندوؤں کے اندر یہ رسم ہے کہ وہ لاش کو جلاتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے اوپر لاش رکھتے ہیں، لاش کے اوپر پھر لکڑیاں رکھتے ہیں، مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈالتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ہندو مذہب کے اندر عورت کا استحصال اس انداز میں کیا گیا کہ خاوند اگر مر جائے تو خاوند کی لاش کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ اور ہندو مذہب کے اندر اس کا نام ستی رکھا گیا، ستی کہتے ہیں جلا دینا۔ تو یہ ستی کی رسم آج بھی ہندوؤں کے اندر، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی کر لی، ذہنوں میں کتنی وسعت آ گئی، لیکن اس کے باوجود عورت کے لحاظ سے آج بھی وہ تنگ نظری موجود ہے، آج بھی اس کا وہ استحصال موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مثال سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہندو مذہب کے اندر آج بھی اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے، وہ چاہے جائے کہ اس کی شادی کو ایک ہی دن کیوں نہ ہوا ہو، وہ ساری زندگی بس اسی گھر میں سفید لباس پہن کر کے، سفید چادر اوڑھ کر کے ساری زندگی بس وہ اسی طرح ماتم کرے گی۔ نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ وہ تیار ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ یعنی اس درجے میں عورت کا جو ہے نا وہ استحصال کیا گیا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو سنت لے کر کے آئے، اور جو اللہ رب العزت کے احکامات لے کر کے آئے، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہوں یا وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہوں، ہر صورت میں اللہ رب العزت نے اور اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ ہر ایک کی حیثیت کو جدا کر دیا۔ ماں ہے، سب سے پہلا رشتہ انسان کا عورت کے ساتھ جڑتا ہے وہ ماں کا۔ ماں ہے تو اللہ رب العزت نے ماں کے حقوق الگ کر دیے، بس براہ راست سارے کے سارے حقوق بیان کر دیے، اور اللہ رب العزت نے ماں کا مقام اور مرتبہ جدا کر دیا۔
بہن ہے تو اللہ رب العزت نے بہن کے سارے حقوق ادا کر بتا دیے اور بہن کا مقام اور مرتبہ جدا کر دیا، اس کے الگ سے حقوق کو بیان کر کے۔ بیوی ہے تو اللہ رب العزت نے بیوی کا مقام اور مرتبہ الگ سے بیان کیا اور بیوی کے الگ سے حقوق بیان کر کے اس کی حیثیت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو جدا اور بلند کر دیا۔ اور بیٹی ہے تو قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ بیٹی دی تو اللہ رب العزت نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس قوم اور جس قبیلے کے اندر مبعوث ہوئے، ایسا عجیب عالم تھا۔ ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ عورت کو جب درد زہ شروع ہو جاتی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا، تو کچھ قبیلوں کے اندر یہ رسم ہوتی تھی کہ گھر کے کنارے پر یہ گڑھا کھودا جاتا اور گڑھا کھود کر کے عورت کو اس گڑھے کے پاس لٹا دیا جاتا، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی، اگر وہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اٹھا کر اسی گڑھے میں پھینکا جاتا اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔